چند علمی اہم باتیں آپ کو میں عرض کروں، اور بالخصوص نوجوان پھر کہہ رہا ہوں توجہ سے سن لیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو عام لفظوں میں آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ آیت ختم نبوت۔ سارے بولیے، آیت ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، ویسے تو اس میں 4 الگ الگ مضمون ہیں اور چاروں کا آپس میں تعلق ہے، لیکن جس عنوان پر جس جگہ ہماری بات ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ کے وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، اور کیا ہے؟ اب یہاں وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب حضور نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہاں 2 باتیں آئی ہیں، 2 باتیں ہیں۔ ایک، سرکار کو اللہ کا رسول ماننا ہے، ایک نبی علیہ السلام کو اللہ کا، اور دوسرا خاتم النبیین ماننا ہے۔ اب یہ دونوں ماننا ہے، دونوں، اللہ کا رسول بھی ماننا ہے اور خاتم النبیین بھی ماننا ہے۔ یہ دونوں شانوں کا اقرار اور ان دونوں شانوں پر ایمان رکھنا فرض و واجب ہے۔ خدا نہ کرے کوئی اگر رسول اللہ تو مانے، خاتم النبیین نہ مانے، وہ بھی پکا کافر ہے، اور کوئی خاتم النبیین کہے لیکن رسول اللہ والی شان میں کوئی شک و شبہ ظاہر کرے، وہ بھی کافر ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اس آیت میں رب نے یہ 2 شانیں جو بیان کی، دونوں کو ماننا ہے۔ اب رسول اللہ کے لفظ پر تو عام طور پر کلام نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین کے لفظ پر کلام ہے۔ اس پر معاذ اللہ گرد اڑانے کا دھندا ہو رہا ہے، شکوک و شبہات پھیلانے کا پچھلے تقریباً 100 سال سے قادیانیت دھندا کر رہی ہے۔ اور دھندا کیا ہے؟ وہ دھندا یہ ہے کہ اب بھی اس وقت بھی قادیانی کہیں بھی اگر کو آپ کو مل جائے، پہلی بات تو یہ کہ مل جائے نا، تو ملنے کا یہ معنی نہیں، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی غیرت کی بات ہے، اپنا دشمن ہو تو اس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا گوارا ہوتا آپ کو، اور حضور کا دشمن ہو اس سے جفے مارتے ہو، اس سے معانقے کرتے ہو، مسافے کرتے ہو، سلام کے تبادلے کرتے ہو، وہ جو لعنت کا حقدار ہے۔ ایک بار ہم بڑا زمانہ پہلے کی بات ہے، لاہور جمعہ پڑھایا، اس کے بعد اوپر لائبریری بیٹھے تو کھانا ہم کھا رہے تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اس وقت، یعنی MBBS ڈاکٹر، میڈیکل کے ڈاکٹر، میڈیکل سائنسز کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ انگوٹھی کے بارے میں کوئی بات، نگ کے بارے میں کرتے کرتے تو اپنی جیب سے ایک چھلا نکالا، اس کے ساتھ ایک نگینہ لگا ہوا تھا، مجھے کہنے لگے یہ پتہ نہیں فلاں جگہ سے آیا ہے اور بڑا قیمتی، مجھے دیتے وقت نا اس نے مجھے میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے خدا کی قسم سے اتنا کہہ دیا کہ یہ قادیانی نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس کو پیچھے ہٹائے، اس کو کسی گٹر میں پھینک دے، اس کو کسی گٹر میں پھینک، اس سے جس کتے کا ہاتھ لگا ہمیں تو اس ہاتھ سے نفرت ہے، اس کمینے سے نفرت ہے، اور یہ نفرت صرف آج مجھے نہیں ہے، یہ نفرت ابو بکر کو بھی تھی، عمر کو بھی تھی، عثمان کو بھی تھی، علی مولا کو بھی تھی، نفرت ہی تھی۔ دونوں نے یمامہ میں 30,000 سے زیادہ کے گلے کاٹے تھے، نفرت تھی تو اس لیے کیا تھا، تو میں نے کہا پیچھے ہٹا۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی کسی قادیانی سے سامنا ہو جائے نا، تو یہ نہیں کہ بھائی اس کے ساتھ دوستی اور نرمی کی پینگیں بڑھا لو، نہیں، ہاں جو بات کرنے لگا ہوں بھی وہ یہ ہے، آپ کو قادیانی کہیں گے کہ ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو خاتم النبیین کہتے ہیں، یہ آیت جو بیان کر رہی ہے ہم اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طرح کی باتیں کریں گے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوئے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، لیکن دھندا کیا کرتے ہیں آگے، بلکہ گورکھ دھندا کرتے ہیں۔ اس پر کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ کیا معنی؟ کہا ان کے ہاتھ میں مہر ہے، وہ جس پر مہر لگاتے ہیں اللہ اسے نبی بنا دیتا ہے، وہ نبی بناتے ہیں، آگے مہر لگا لگا کے نبی بناتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔
میں نے کہا یہ معنی جو تو کر رہا ہے 14-15 صدیوں میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ یہ معنی کسی اور نے بھی کیا ہے؟ پھر ایک اور معنی یہاں پر کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ٹولہ ہے دیوبند کا، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں میں افضل۔ ہاں تقدم زمانی یا تاخر زمانی میں کوئی فضیلت بھی ذات نہیں ہے، یعنی جو زمانے کے لحاظ سے پہلے ہونے بعد میں ہونے میں، سرکار پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ اب یہ دونوں معنی یہ بغاوت ہے اسلام سے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ خاتم النبیین کا یہ ہر جوان اپنے دماغ اور دل میں پکے حروف سے نوٹ کر لے اور لکھ لے، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے۔ خاتم النبیین پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، پر اس کا معنی وہ چلے گا جو معنی خود قرآن نے کیا اور مدینے کے تاجدار نے خود بیان فرمایا، جو معنی حضور کے صحابہ اہل بیت اور پھر امت کی 15 صدیوں میں تواتر سے چلتا آیا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ کیا معنی ہے بولیے سارے؟ سارے بولیے کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ اب یہاں میں اس سیالکوٹ کے سمڑیال کے گاؤں سے لے کر قادیان کے کتوں تک اور وہاں سے مانچسٹر کے بندروں تک سب کو یہ کہہ رہا ہوں، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، ہم نے تمہاری تحقیقات کو اٹھا کر کسی گندے نالے میں پھینک دینا ہے، ہمارے لیے زہرا کے بابا کا فرمان کافی ہے۔ کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ اس خاتم النبیین کا معنی خود حضور نے بیان کیا۔ کیا معنی ہے خاتم النبیین کا؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ ہر جوان پکا لے اور گھر میں اپنے بڑوں کو بھی پکوا دو، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، یہ نس نس میں اتار دو۔ قادیانیت ایڑی چوٹی کا زور لگائے، ان کا سارا کچھ مروڑ کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینکو، معنی خاتم النبیین کا وہ لو، وہ پڑھو جو معنی خود اللہ کے حبیب نے زبان نبوت سے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا معنی ہے؟ یہ ترمذی ہے، حدیث کا نمبر 2218 اور 2219 ہے، دونوں روایتیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب جڑیں بڑھ کے بولو سبحان اللہ۔ جو زندہ بیٹھا ہے مردہ نہیں ہے، وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ ہے ختم نبوت کا وہ عقیدہ جو قرآن و سنت کا ہے۔ ہم اس پر کھڑے اور اس کے راستے میں جو بھی آئے گا حشر وہی ہوگا جو یا غازی علم الدین نے کیا تھا یا جو پھر ممتاز قادری نے کیا تھا۔ تمہارے ادارے، ایجنسیاں، یہ سب انتظامات یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بے شک ہمارا کام تو تقریریں کرنا ہے، آگے کام کرنے والے کر دیتے۔ بے شک کیا سندھ میں ابھی ہوا وہ بھی تمہارا بندہ تمہارے محکمے کا، بلوچستان میں ہوا وہ بھی تمہارے محکمے کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اوپر والے بدماشوں سے نیچے والوں تک سب کو، یہ تمہاری بھول ہے بے شک کہ ابابیل وہ ایک بار ہاتھی ابرہا کے گرانے آئے تھے، مصطفیٰ کے ابابیلوں سے واسطہ قیامت تک تمہارا پڑتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ان ابابیلوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ ابابیل تیار یہاں سے ہوتے ہی نہیں ہے، دنیا کی فیکٹریوں سے نہیں بنتے،
یہ مدینے والے کی نگاہ ناز سے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس واسطے ذہن میں رکھو کہ ہمارا کام ہے یہ عقیدہ، یہ نظریہ، اس کو کھول کے یوں بیان کر دینا۔ اب رب نے فرمایا میرا محبوب خاتم النبیین ہے، حضور نے خود بتا دیا، فرمایا میرے غلاموں اگر کل آنے والے وقتوں میں کوئی پروپیگنڈا اس حوالے سے دیکھو، ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے، تو حوصلہ رکھنا، مت کسی شورش میں آنا، مت کسی پروپیگنڈے میں آنا، مت کسی لالچ میں آنا، مت کسی اندرونی بیرونی آفر میں آنا۔ عقیدہ یہ پکا کے رکھنا ہے، کیا فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بڑے بڑے جھوٹے دجال نہ آئیں۔ فرمایا وہ 30 کے قریب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جیسے قادیان کے دجال نے کہا، یہ جیسے فرنگیوں کے اس گندے اور خبیث کیڑے نے کہا۔ فرمایا یہ بکتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اگلا جملہ سنو تو پھر سینے کی تہ سے آواز آئے، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا، سن لو میں خاتم النبیین ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا وجود، میرا اندر، میرا رگ و ریشہ، میرے خون کا قطرہ قطرہ، میرا جو وہ سانس سانس کہتا ہے، میرے نبی کی نگاہ قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک بے شک۔ اور دیکھ کے میرے نبی نے یہ بتا دیا، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، کل قادیان کا طاغوت ڈنڈی مارے یا دیوبند کا کوئی بدماش یہ عقیدہ روندنے کی کوشش کرے گا، ہم آج بتا دیتے ہیں تو میں خبردار کر دیتے ہیں، مانا یہ پکا لو کیا؟ فرمایا سنو میں خاتم النبیین ہوں۔ آقا کیا مانا؟ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ اب میرے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے، نئی نبوت کسی اور کو اب نہیں مل سکتی، بے شک بے شک۔ یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب سنا، عقیدہ یہ رکھنا ہے حضور خاتم النبیین ہیں، مانا اللہ کے آخری نبی ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہے۔ ہر بندہ بولے جس کے منہ میں زبان ہے، خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو بولو اللہ کے آخری نبی ہے۔ آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی۔ اور میں یہاں رک کے یہ بھی کہوں گا، اے اللہ کے بندو دیکھو، اپنے ظاہری دنیا کے چھوٹے چھوٹے نجی معاملات کے لیے تم انتہا کا سٹینڈ لے لیتے ہو بعض معاملات میں، تو یہ تو ہے قطعیات کا معاملہ، دین کی جان اور روح کا معاملہ۔ یہاں تمہارے سامنے کوئی جو ہے وہ پل پلائے اور آ کے بات کرے تو باتیں سننا شروع ہو جاتے ہو؟ نا 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 نا، اس مسئلے پر اگر کوئی بات کرے آ کر اسے کہو زبان بند کر، بوتھا بند کر، یہ نہ ہو کہ کدھر پھر مولا علی والی ذوالفقار مجھے بھی نکالنی پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ زبان بند رکھ، عقیدہ، نظریہ اور فکر اور سوچ وہی ہوگی جو قرآن سے لے کے سنت حدیث تک اور اس کے بعد صحابہ اہل بیت سے آج 15 صدیوں میں چلتی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت کی شان عطا کی ہے۔ بے شک بے شک۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ بولیے سارے، اللہ کے آخری نبی ہے۔ آخری نبی ہیں۔ ایک اور حدیث میں مزید اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے حضور کا ارشاد گرامی عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے کچھ باتیں کر کے اس کو سمیٹتے ہیں۔ اب یہاں تو صرف اتنے لفظ تھے کہ لا نبی یا بعدی، دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اسی ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر 2272 ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان الرسالہ والنبوہ
رسالت اور نبوت دونوں قد انقطعت، فرمایا ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نبوت اور رسالت دونوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے. بند ہو چکا ہے. آگے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی نیا نہ رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. نبی آ سکتا ہے. اب میں آگے بڑھتے ہوئے ایک حوالہ یہاں پر اس قادیان کے دجال کا بھی تجھے دے دوں، اور پھر اس پر میں کچھ اہم گزارشات اور آپ سے کرتا ہوں. یہ ہے وہ شیطان دجال. اصل میں عربی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ الکذوب قد یصدق، کبھی کبھی بڑا جھوٹا بھی سچ بول ہی دیتا ہے. بے شک بے شک. بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ اس کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہم اس کو اس باب سے ہی شمار کریں گے، یا پھر یہ کہ یہ جو بعد میں اس نے گل کھلائے یا جو اس نے گند گھولا اس سے پہلے کی یہ بات ہے، لیکن ہے بہرحال اس کی بات ہے. یہ غلام فرنگیاں مرزا قادیانی کی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 7 اور اس کے اندر صفحہ 200 پر وہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ سنے سارے. اور آج یہ جو ادارے بھی بعض اداروں کے ہرکارے چیختے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں یہ اس کے ہاں اس نے بھی بولا ہوا ہے. یہ سن لو، وہ بولے یا نہ بولے پھر بھی عقیدہ تو ادھر ہی رہے گا. بے شک بے شک. لیکن ہم پھر بھی اتمام حجت کے لیے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اس نے بھی لکھا اور بولا. کیا کہتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے الا تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان الرب الرحیم المتفضل، بے شک رب رحیم فضل والا، سما نبینا خاتم الانبیاء، اس رب نے ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین کہا ہے قرآن میں. اس رب نے کہا. آگے کہا بغیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے، یعنی یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں تھی کہ نبی حضور کے بعد حضور خاتم النبیین ہے، تو اس لحاظ سے، اس جہت سے، اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں نہیں، علی الاطلاق مطلقاً بغیر کسی قید کے. یعنی اب یہاں یہ پنکچر نہیں لگایا جا سکتا کہ مستقل نبوت کا دروازہ بند ہے، ذلی اور بروزی آ سکتا ہے، عکس کے طور پر آ سکتا ہے، یا یہ کہنا کہ تشریعی، اب شریعت جو نبی لے کر آتا ہے وہ تو نہیں آ سکتا، لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے اور اس اپنا نبی کے زیر سایہ آ سکتا ہے. یہ کوئی اس طرح کا پنکچر یہاں نہیں چلے گا. یہ خود مرزا قادیانی کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا، خاتم الانبیاء کہا، بغیر کسی استثناء کے. یہ استثناء نہیں کیا یہاں سے کہ اس لحاظ سے تو حضور آخری ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے، اس لحاظ سے خاتم النبیین اس لحاظ سے نہیں ہے. نہیں، علی الاطلاق. فرمایا حضور کے بعد اب نبی آ سکتا نہیں. کوئی نیا نبی آ سکتا؟ نہیں. حضور خاتم الانبیاء ہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ. کہتا ہے اب اس کی وضاحت یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. کہتا ہے اللہ نے قرآن میں خاتم النبیین کہا، خاتم الانبیاء کہا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت خود فرما دی واضح بیان کے ذریعے. کیا وضاحت فرمائی؟ سرکار نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ انہوں نے واضح بیان دے دیا. جب انہوں نے واضح بیان دے دیا، اب اگر کوئی بندہ یہاں سے کوئی چور دروازہ کھولے گا تو وہ بے ایمان اور اسلام کے اصولوں کا غدار اور پکا کافر ہوگا. بے شک بے شک بے وہ شک. پکا کیا ہوگا؟ کافر. یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، آگے اس کی اپنی عبارت بھی ہے، لیکن اس کی نہ بھی ہو تو قرآن و سنت کا فیصلہ ہے کہ جو حضور کے بعد ان تمام نصوص کو، قرآن کو، حدیث کو اور امت کے اجماع اور پوری امت کے اتفاق کو جو بندہ تار تار کر کے کوئی نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا، بولیے وہ کیا ہے؟ پکا کافر. بولو پکا. وہ دم کے بولو پکا. میں اور واضح کر کے کہہ دوں
قادیان کا دجال جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ پکا